5 دسمبر 1989۔ مجھے لگتا ہے مجھے اسفند سے محبت ہو گئی ہے، یا شاید عشق، یا پتہ نہیں، مگر پتہ کیوں نہیں، اس کا چہرہ دیکھے بغیر، اس کی آواز سنے بغیر میں زیادہ دن رہ نہیں سکتی۔ وہ کہتا ہے مجھے دنیا میں اس سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا، نہ اب نہ پھر کبھی، اور پتہ نہیں کیوں مجھے اس کے ہر لفظ پہ اعتبار آ جاتا ہے۔ مجھے آج بھی اس سے اپنی پہلی ملاقات یاد ہے۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیے مجھے صرف چند دن ہی ہوئے تھے۔ ایک سہ پہر میں شیبا کے ساتھ اس کے گھر گئی۔ اس کی لائبریری میں کچھ بکس دیکھنی تھی مجھے۔ تم چلو لائبریری، میں ذرا کپڑے بدل کر کچھ کھانے پینے کا لے کر آتی ہوں، شیبا نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے کہا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور میں اس کی امی سے ملنے کے بعد لائبریری کی طرف چلی گئی۔ میں اس کے گھر آتی جاتی رہتی تھی، اس لیے لائبریری میں میرا آنا جانا بھی کافی تھا۔ لائبریری میں اس وقت کوئی تھا نہیں، مگر وہاں موجود کمپیوٹر آن تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی وہاں پہلے بیٹھ کے کام کر رہا تھا۔ میں نے لائبریری میں بکس کو دیکھنا شروع کیا جن کی مجھے ضرورت تھی۔ وہاں مجھے چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ دروازہ کھول کر بلو جینز اور اسی کلر کی شرٹ میں ملبوس ایک اونچا لمبا سا بندہ اندر آیا۔ ہیلو! مجھے دیکھ کر اس نے ایسے گریٹ کیا جیسے وہ مجھے بہت اچھے سے جانتا ہو۔ میرے پاس رکے بغیر وہ کمپیوٹر کی طرف بڑھا اور وہاں چیئر پر بیٹھ کے اس نے کمپیوٹر کو آپریٹ کرنا شروع کر دی۔ میں کچھ لمحے اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے رکنا چاہیے یا چلے جانا چاہیے۔ اس سے پہلے میں فیصلہ کرتی کہ میں چلی جاؤں، اس نے پوچھا، آپ کیسی ہیں مہرین؟ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں حیران رہ گئی۔ اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی کتابیں شیلف پہ رکھ کے میں اس کی طرف چلی گئی۔ وہ اسکرین پہ نظریں جمائے کی بورڈ پہ ہاتھ چلا رہا تھا۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ میرے سوال پہ کمپیوٹر سے نظر ہٹائے بغیر اس نے کہا، بیٹھ جائیں۔ میں اس کے پاس پڑی ہوئی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ پانی پئیں گی؟ نہیں۔ تو پلیز مجھے گلاس میں ڈال دیں۔ میں اس کے مطالبے پہ حیران رہ گئی، لیکن ٹھیک ہے۔ میں نے سامنے پڑے ہوئے جگ سے ایک گلاس بھر کے کمپیوٹر کے پاس رکھ دیا۔ اس نے کمپیوٹر پرنٹر سے کچھ کاغذ باہر نکالے، بائیں ہاتھ سے پانی کا وہ گلاس رکھ کر پینا شروع کیا۔ تھینک یو۔ آپ نے پوچھا تھا میں آپ کا نام کیسے جانتا ہوں؟ میں آپ کا نام ہی نہیں اور بہت کچھ بھی جانتا ہوں۔ گلاس رکھ کر اس نے ایک بار پھر کی بورڈ پہ ہاتھ چلاتے ہوئے کہا، مثلاً؟ میں نے اس کے چہرے پہ نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ مثلاً یہ کہ آپ شیبا کی دوست ہیں، آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، بہت ہی زبردست قسم کی آپ عورت بھی بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہے، نرم دل کی مالک ہیں، انگریزی میں شاعری کرتی ہیں، آرٹیکلز لکھتی ہیں، بہت بہادر ہیں، اصول پرست ہیں، لوگوں کے کام آتی ہیں، آپ کو لوگوں کو دل جیتنا آتا ہے، بقول شیبا کے جادو آتا ہے، لوگوں کو اکثر لاجواب کرتی ہیں، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ کمپیوٹر کی اسکرین پہ نظریں جمائے دھیمے الفاظ میں بولتا چلا گیا جیسے یہ سب کچھ اسکرین پہ لکھا ہو۔ میں کچھ دیر تک چپ بیٹھی رہی، سمجھ میں نہیں آیا کیا کہوں۔ آپ کون ہیں اور میرے بارے میں یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں شیبا کا کزن ہوں، اسفند، اور اس گھر میں کون ہے جو آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہو؟ کچھ شیبا بتاتی ہے، کچھ آپ کی ویڈیوز دیکھ کے پتہ چلتا ہے۔ میں خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اب آپ پوچھیں گی نہیں میرے بارے میں؟ ایک دم اس نے پوچھا۔ مثلاً؟ مثلاً کیا پوچھوں؟ مثلاً کہ میں کیا کرتا ہوں، کیا مشاغل ہیں میرے؟ نہیں۔ پہلی دفعہ اس نے کمپیوٹر اسکرین سے مسکراتے ہوئے نظریں ہٹائیں۔ کیوں نہیں پوچھیں گی؟ کیونکہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں کرسی سے کھڑی ہو گئی، میرا جی عجیب سا ہو گیا ہر چیز سے۔ اس کے منہ سے اتنا ڈیٹیل تعارف سن کے مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں لائبریری سے باہر نکل آئی۔ شیبا مجھے کوریڈور میں مل گئی۔ میں نے بکس لے لی ہیں شیبا، میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں سے دکھاتے ہوئے کہا۔ اس سے دوسری ملاقات یونیورسٹی میں ہی ہوئی جب شیبا نے اس سے میرا تعارف کروایا۔ اس نے بھی لٹریچر میں ماسٹرز کرنے کے لیے ایڈمیشن لیا تھا۔ وہ انگلینڈ سے آیا تھا، وہاں وہ شروع سے ہی کمپیوٹر سائنسز پڑھ رہا تھا۔ اب ایک دم لٹریچر کی طرف، سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کا لٹریچر میں انٹرسٹ ہے؟ ناٹ ایگزیکٹلی۔ تو پھر ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہیں آپ؟ ویسے بھی جو کتابیں ہم ماسٹرز میں پڑھ رہے ہیں آپ تو یہ ہائی اسکول میں پڑھ چکے ہوں گے، شیبا نے بتایا مجھے، اور ویسے بھی کمپیوٹر سائنسز میں اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ یہ اباؤٹ ٹرن کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آفٹر آل کوئی پرفیکٹ سبجیکٹ تو یہ ہے نہیں۔ ہاں جی، لیکن میں لٹریچر کسی اور مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا نہیں کہ وہ لٹریچر کس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن چند ہفتوں کے بعد مجھے اس کا مقصد پتہ چل گیا جب ایک دن میں لائبریری پہ بیٹھی کچھ نوٹس بنا رہی تھی۔ ایکسکیوز می مہرین، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اسفند نے میرے قریب آ کے کہا۔ میں اپنے فرینڈ سے ایکسکیوز کر کے اس کے ساتھ لائبریری سے باہر آ گئی۔ مہرین، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ باہر آتے ہی اس نے مجھ سے کہا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔
میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، سوچا پہلے آپ سے بات کر لوں۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، دیکھیں اسفند، آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، پھر میں نے ابھی شادی کے بارے میں سوچا نہیں، کم از کم اپنی تعلیم مکمل کرنے تک تو میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں اپنے حواسوں پہ قابو پا رہی تھی۔ میں آپ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں نا، میرے لیے بہت ہے میری۔ ہاں، آپ کی دوسری بات کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، دیکھیے مجھے جلدی نہیں ہے، جتنا سوچنا چاہتی ہیں سوچ لیں، تعلیم ختم کرنے کے بعد آپ شادی کرنا چاہیں گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس ایک فارملی پروپوزل میں آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، آپ سوچ لیجئے۔ وہ یہ کہہ کے چلا گیا۔ بہت دنوں تک میں حیران رہی، پھر میں نے شیبہ سے بات کی۔ وہ اس پروپوزل سے بے خبر تو تھی نہیں، اسفند نے مجھے پروپوز کرنے سے پہلے اس سے بھی بات کی تھی۔ دیکھو مہرین، اسفند ایسا بندہ ہے جو مجھے پروپوز کرتا تو میں آنکھیں بند کر کے اس پروپوزل کو قبول کر لیتی۔ پڑھا لکھا ہے، دولت مند ہے، خوبصورت ہے، مگر سب سے بڑی بات ہے کہ وہ کردار کا بہت اچھا ہے۔ امریکہ میں رہنے کے باوجود اس نے وہاں کی کوئی برائی نہیں اپنائی، نہ ہی انگلینڈ میں اس پہ کوئی اثر کیا۔ تم سے پہلے اس نے کبھی کسی لڑکی میں دلچسپی بھی نہیں لی۔ اس کا واحد پیشن کمپیوٹر تھا، مگر جب سے وہ ہمارے گھر ہے اور جب سے اس نے تمہارے بارے میں جاننا شروع کیا ہے، وہ بہت دلچسپی لینے لگا ہے تم میں، بہت کریت کے پوچھتا تھا تمہارے بارے میں۔ اور یہ جو اس نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا ہے نا، وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ تمہیں قریب سے جاننا چاہتا تھا۔ میں نہیں سمجھتی کہ اس پرفیکٹ میچ تمہیں اور مل سکتا ہے اس کے علاوہ۔ شیوا نے تو ایک تقریر ہی کر دی۔ کچھ دن بعد اسفند نے دوبارہ مجھ سے اس سلسلے میں بات کی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی پروپوزل نہیں بھیجے، کچھ مہینے میں اس سلسلے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے میرا مطالبہ مان لیا، اور پھر میرے اور اس کے درمیان عجیب طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ہونا شروع ہو گئی۔ وہ بہت نائس بندہ تھا، بہت کم بولتا تھا، بہت مددگار قسم کا انسان تھا۔ آج تک اس نے کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا۔ مجھے یہ سب پسند تھا، اور میرے لیے بہت پروٹیکٹیو تھا۔ بہت سے لوگ مجھ پہ توجہ دیتے تھے، میری پرواہ کرتے تھے، جیسے میری فرینڈز وغیرہ، مگر اسفند کے انداز میں کچھ الگ بات تھی۔ میرے لیے اس کا رویہ کچھ خاص ہوتا تھا۔ وہ میرے لیے جان دینے کے دعوے نہیں کرتا تھا، مگر مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ میں چاہتی ہوں میں ساری دنیا اس کی آنکھوں سے دیکھوں۔ اس محبت، اس مانوسیت سے، اس عزت کے ساتھ وہ مجھے دیکھتا تھا۔ جب میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو پوری دنیا مجھے خوبصورت نظر آنے لگتی ہے۔ کچھ بھی بھیانک، کچھ بھی بدصورت نہیں نظر آتا، نہ اپنا ماضی، نہ اپنے حالات، نہ لوگ، کچھ بھی نہیں۔ وہ مجھے کبھی نہیں کہتا کہ میں اس کے ساتھ کہیں باہر پھرنے کے لیے جاؤں، کسی پارک میں جاؤں، کسی کیفے میں، کسی ریسٹورانٹ میں۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں اسے فون کروں یا وہ مجھے فون کرے۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں سارا دن اس کے ساتھ یونیورسٹی کے لان میں، کیفیٹیریا میں یا لائبریری میں بیٹھی رہوں۔ ہم روزانہ صرف 10 منٹ کے لیے ملتے تھے۔